کے بعد اللہ کے نبیوں کا اور ان کے محبوبین بندوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی ٹیلی کر گیا الحمدللہ، اور اس کے بعد حرف ندا کے ساتھ پکارنا یہ بھی ٹیلی کر گیا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً میں 8:10 یا 15 منٹ پہ میں بیٹھا تھا، ابھی 9 بج گئے ہیں، 10 منٹ میری گفتگو صرف باقی رہ گیا ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم انہوں نے دیا تھا، 10 منٹ تو میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آپ محبت سے پھر سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ چلیے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس بات کے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جو انٹرنیٹ کی تقاریر سن کر کے جیسے تیسے اپنی مرضی سے اپنا ایمان اور عقیدہ تیار کر رہے ہیں اور اپنے علماء سے دور رہ کر اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ اور سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے، آپ سعودی جاتے ہو، وہاں سے آتے ہو تو کہتے ہو ارے بھائی وہاں دین پھیلا، وہاں کے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ارے بھائی ٹھیک ہے دین پھیلا، وہاں کے لوگ غلط نہیں ہو سکتے ہیں، عرب کے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو سنیے، ہم نے جس صحابی کا نام لیا حضرت عمر بن خطاب کا، کیا وہ پاکستان میں پیدا ہوئے؟ بولیے کہاں پیدا ہوئے؟ وہ صحابی رسول ہے نا۔ ارے آج کی جو یہودیوں کے اشارے پہ چلنے والی حکومت ہے، یہ آپ کے لیے اتنی مضبوط کہ آپ کس کو دلیل بنائیں کہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے، اور ہم انہیں دلیل بنا رہے ہیں جنہوں نے سرکار کے سامنے زندگی گزاری ہے۔ سبحان اللہ، سرکار سے ڈائریکٹ شریعت لیا ہے اور وہ شریعت ہمیں عطا کیا، ہم انہیں چھوڑ دیں اور آج کے سعودی حکومت کی ہم بات ماننا شروع کر دیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہاں دین پھیلا، وہاں دین پھیلا، سنیے میں بتاتا ہوں، وہاں دین پھیلا اور یہاں دین پھیلا۔ آپ سنیے، وہاں دین اگر پھیلا ہے تو ہم جن کی دلیل پیش کرتے ہیں ہم بھی تو وہی کی بات پیش کرتے ہیں، ہم کہاں کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو اسی مصطفیٰ جان رحمت کی بات، تم ان کی بات کرتے ہو جو ان کے مزارات اقدس پہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، ہم ان کی حدیث پیش کرتے ہیں جو اپنی قبر منور میں آرام فرما رہے ہیں اور ہماری تمام گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم ان کی دلیل پیش کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی بات پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی بات پیش کرتے ہیں، تم یہود و نصارے کے غلاموں کی بات پیش کرتے ہو۔ دلیل بناؤ آقا کو، آقا کے غلاموں کو، انہیں دلیل کیوں بناتے؟ لہٰذا یہ سب نظریات آپ کے سستے میں آپ کا ایمان و عقیدہ لٹ جاتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ چلیے آخری بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ایک بہت ہی عام چیز ہے، اس کا خاص بنیادی تعلق نہیں ہے اس سے، حالانکہ یہ اس قدر رائج ہو چکی ہے کہ اب اس کو لوگ سوچتے ہیں کہ یہی سنیت کا معیار ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ جیسے لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، تو ابھی کیا ہے، امام صاحب کو اگر کوئی آ جائے تو فاتحہ دلوانے کے لیے بلانے، اور امام صاحب اگر کسی کے ساتھ پہلے انہوں نے مسجد میں کہہ دیا حضرت چلیے میرے یہاں فاتحہ کر دیجیے گا، اب وہ اگر چلے گئے تو دوسرا آدمی کہہ رہے دیکھو نا امام صاحب تو خالی پیسے والے کے یہاں فاتحہ کرنے لگے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ فاتحہ کرانا مستحب ہے اور امام کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ عالم کی تعظیم، علماء کی تعظیم کرنا، اپنے امام کا احترام کرنا، یہ ہم پہ واجب ہے۔ اب دیکھو مستحب جو نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، کر لیا تو ثواب مل گیا۔ اب اس چھوٹی سی بات کے لیے امام کو برا بھلا کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ اس وقت شعور کے ناخن لے اور سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس فاتحے پہ لوگ بہت زور دیتے ہیں، لیکن چلیے اس کے لیے دلیل ضرور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر کوئی پھنسائے تو کم سے کم اس کا جواب آپ دے سکیں۔ دیکھیے فاتحہ جب ہمارے ہاں سامنے رکھ کے پیش کیا جاتا ہے تو کہیں گے سامنے رکھ کے پیش کیا جاتا ہے تو سامنے رکھ کے ضروری نہیں، ٹھیک ہے ہم سامنے نہیں تو تو پیچھے رکھ کے بھی تو کبھی فاتحہ کرا لے بھائی۔ جیسے ابھی حضرت اللہ صاحب نے کہا کہ تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے آقا، تو ٹھیک ہے اگر تو 8 ربیع الاول کو مانتا ہے تو 8 ہی کو مصطفیٰ کی میلاد منا لے ذرا سا، اگر تو 5 کو مانتا ہو 5 ہی کو ملانا تم میلاد، لیکن تم تو روڑا ڈالتے ہو سنیوں کے عقیدے کو، تم چھیڑتے ہو سنیوں کو اور ہمیشہ نیا نیا فتنہ پیدا کرتے ہو، تمہیں اتحاد پسند نہیں ہے۔ یار جو قوم اپنے آقا کے نام پہ متحد ہو رہی ہو، اس قوم کو یہ ظالم مصطفیٰ کے نام پر بھی متحد نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اب بتاؤ ٹھیک ہے بھائی ہم کسی نیتا کے ساتھ نہیں جلوس نکالیں گے، آپ اس وقت کیوں نہیں فتوے دیتے ہو جو ہزار ریلیاں بڑے بڑے لیڈروں کی نکالی جاتی ہے، اس وقت کیوں نہیں مسلمانوں کو بیدار کرتے ہو؟ مسلمانوں کسی کی ریلی میں تم سفر نہ کرو، کیوں نہیں فتویٰ لگاتے ہو؟ اور مصطفیٰ کے نام پر جب قوم متحد ہوتی ہے تو تمہیں فتویٰ نظر آنے لگتا ہے، اس لیے کہ تمہارے دل میں بیماری ہے، تم مصطفیٰ کی امت کو متحد ہونا نہیں دیکھنا چاہتے ہو۔
अरे छोड़ो सारी बातें, जिस मुस्तफ़ा की ज़ात पर सारी कायनात को मुत्तहिद किया जा सकता है, उस मुस्तफ़ा की ज़ात पर भी तुम मुत्तहिद नहीं होने देते हो। तुम्हारे दिल का मंशा क्या है? तुम्हारे दिल का मंशा ये है कि मैं भी जहन्नम में जाऊँ। शैतान ने ये सोच लिया है मैं जहन्नम में जाऊँगा, तनहा नहीं इब्ने आदम को लेके जाऊँगा। लिहाजा इसी तरह की बातें हो रही है। बहरहाल सुने, फातिहा ये दिलाते हैं सामने रख करके, इस पर एक फितना पैदा होता है। सामने रख के फातिहा दिलाना, यहाँ दिलाना, वहाँ दिलाना जायज़ नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें अपना अक़ीदा टैली करके गुजर जाना है। अगर हमारा अक़ीदा सहाबा से मिल रहा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हक़ पर होंगे। सुभान अल्लाह। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हिदायतुल हरमैन में हदीस पाक नक़ल फरमाते हैं। वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम सरकार को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां और 3 बेटे अता किए। उनमें से तीनों बेटे बहुत कम उम्र में इंतकाल कर गए। उनमें से एक बेटे का नाम हज़रत इब्राहीम था। जब उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार के बेटे के इंतकाल के तीसरे रोज़ मैं आका की बारगाह में गया। जब आका की बारगाह में गया तो तन्हा खाली हाथ नहीं गया, बल्कि मैं दूध का प्याला लेकर के गया। सुभान अल्लाह। और मैं जौ की रोटी लेकर के गया और साथ में खजूरें लेकर के गया। जब मैं गया तो मैंने आका के सामने उसे रख दिया। जब सामने रखा तो आकाए कौनैन ने उस पर क्या किया? तो फरमाते हैं सरकार ने उस पर सूरे फातिहा की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह। और सूरे इखलास की तिलावत की, चंद आयतें और तिलावत फरमाई आका ने। और जब तिलावत ख़त्म हो गई तो उसके बाद आका ने दोनों हाथों को उठाया। सामने शीरनी मौजूद है, दूध भी है, जौ की